السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام سے گزارش، موجودہ دور میں تعلیم اور طریقہ تعلیم پر خوب ریسرچ ہو رہا ہے اور نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ خدام قرآن بھی تعلیم قرآن کو سال سے سال در کرنے میں مصروف ہے، چنانچہ کئی ابتدائی قرآنی قاعدے پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی عربی مدنی قاعدہ ہے۔ مدنی قاعدہ نہایت مختصر، آسان اور ایسی جدید ترتیب جو طلباء کی سمجھ سے قریب تر کرنے والا ہے، مرتب کیا گیا ہے۔ آئیے قاعدے پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ عام طور پر حروف تہجی کی کامل اور آدھی شکلیں 2-3 صفحات میں پڑھائی جاتی ہے۔ تقریباً سارے قاعدوں میں حرکات کی بحث کامل شکلوں میں پڑھائی جاتی ہے اور مشق میں مرکب مثالیں ہوتی ہیں، جن میں آدھی ابتدائی اور درمیانی شکلوں سے طلباء اوپر پڑھی ہوئی کامل شکلوں کے ساتھ مطابقت نہیں کر پاتے، تو مدنی قاعدے میں ابتدائی آدھی شکلیں اور درمیانی شکلیں بھی سبقاً پڑھائی گئی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدھی شکلوں کی تختی بھی مستحضر ہوگی اور حرکت کے ساتھ پڑھنے سے مشق میں مطابقت آسان ہوگی۔ استاد کو صرف کامل شکلوں والی تختی پڑھانی ہے، آدھی اور درمیانی شکلوں والی تختی طلباء سے حل کرائے۔ جب دونوں تختیاں اچھی طرح یاد ہو جائیں تو اوپر کی دونوں تختیوں کی مدد سے 2-4 مثالیں حل کرنا سکھائے۔ مثلا رب، اسی طرح عدل، عدل۔ کچھ مثالیں طلباء سے از خود حل کرنے کے لیے موقع دیں۔ یہی محنت سے انشاءاللہ طلباء کی استعداد بنے گی۔ نیز ایک ایک حرف کو بار بار دیکھنا اور پڑھنا ہوتا رہے گا تو اسباق مضبوط ہوگے اور طلباء مشغول بھی رہے گے۔ اسی طرح زیر اور پیش کے اسباق بھی ہے۔ حرکت اور سکون، یہ 2 بحثیں عربی کلمات حل کرنے میں نہایت ہی اہم بحثیں ہیں۔ حرکات کے بعد ساری بحثوں میں سکون کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، لہذا سکون کی بحث کو حرکات کے فوراً بعد پڑھا لی جائے تو اس سے آگے کی بحثوں میں بڑی مدد ملے گی۔ سکون کی بحث میں زبر، زیر، پیش تینوں پڑھانا ہے تاکہ تینوں حرکت کا تلفظ معلوم ہو جائے، جیسے اب، اب، اب۔ اسی طرح پڑھنے میں ان سے تنوین، او اور اون سے واو لین و مدہ اور ای سے یا مدہ و لین کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ مشق میں 2 حرفی تینوں حرکت کے ساتھ پڑھانے میں آسان بھی ہوگا اور سکون کی بحث اچھی طرح مستحضر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا لین میں یہ شکلیں اس لیے پڑھائی ہے کہ قرآن میں اکثر یہی شکلیں مستعمل ہیں اور قاعدے میں بھی ساری مثالیں انہی شکلوں میں ہیں، لہذا مطابقت آسان ہوگی، جیسے بیتی، لئی، لیلا، کیف وغیرہ۔ صرف شیء میں اس یا کی شکل کو استعمال کثرت سے ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھا لیا ہے۔ یا مدہ میں یہ دونوں شکلیں قرآن کریم میں کثرت سے مستعمل ہیں۔ دونوں شکلوں کو یاد کرنے سے مثالیں حل کرنے میں مدد ملے گی۔ مثلا ابی، اخی، دین، حین، قیل، علیم وغیرہ۔ کسی مضمون کا سبقاً پڑھنا بہت مفید ہے، اس لیے کہ جب دور ہوگا یا ورق گردانی طلباء کرے گے تو پڑھنا ہوتا رہے گا۔ نیز سبق کے دوران طالب علم کوئی غلطی کر لے تو اوپر وہ حرف مع حرکات دیکھنا قاعدے ہی میں بتانا آسان ہو جائے گا۔
وقف کے بعد کیا فرق ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا تاکہ دونوں باتیں سامنے ہونے سے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے اور طالب علم خود اعتمادی سے پڑھتا ہے۔ مثلا ما خلق یہ قرآن میں موجود ہے، وقف کی حالت میں ما خلق۔ اسی طرح اہلہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے، وقف کی حالت میں اہلہ۔ رابطے کے لیے مکتبہ مومن نگر، جوگیشوری ویسٹ، ممبئی، مہاراشٹر، انڈیا 090-296-74616 098-706-84935